أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه أهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. ولوطا اور لوط علیہ السلام اذ قال لقومه یعنی کہ جب انہوں نے اپنے قوم سے کہا اتأتون الفاحشہ، کیا تم آتے ہو، کیا تم کرتے ہو فحاشی، وانتم تبصرون، اور جب حالانکہ تم دیکھتے ہو، ائنکم تأتون الرجال، کیا ائنکم، کیا بے شک تم، تاتون الرجال آتے ہو مردوں کے پاس، شہوتاً یعنی لذت کے لیے، من دون النساء عورتوں کے علاوہ، عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو جاہل ہو، فما، یا جہالت کا کام کرتے ہو، فما کان جواب قومی، اور نہیں تھا جواب ان کی قوم کا، الا مگر، ان قالو، جبکہ انہوں نے کہا، اخرجو، نکال دو، آل لوط، لوط کے گھر والوں کو یا ان کے ماننے والوں کو، من قریتکم، ان کے اپنی تم اپنی بستی سے ان کو نکال دو، انہم اناسن، بے شک یہ لوگ، یہ اناسن یعنی انسان لوگ ہیں، یا ایسے لوگ ہیں جو یتطہرون، جو پاک بنتے ہیں، جو پاک باز بنتے ہیں، فانجیناہ، پر ہم نے نجات دی اسے، واہلہ، اور اس کے گھر والوں کو، الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے، قدرناہا، طے کر دیا تھا ہم نے، ہا اس کے لیے، من الغابرین، پیچھے رہنے جانے والوں کا، وامطرنا، اور برسائی ہم نے، بارش برسائی ہم نے، علیہم ان پر، مطرا، بہت بری بارش ہے، بہت بری برسات، فساء مطر المنظرین، پس کیسی بری ہے یہ بارش منظرین، ڈرائے ہوئے لوگوں پر، قل الحمد للہ، کہہ دیجیے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وسلام علی، اور سلامتی ہو علی ان پر، عبادہ الذین، ان بندوں پر، الذین اصطفیٰ، جنہیں اس نے چن لیا، اللہ، کیا اللہ، ہے خیرن، بہتر ہے، عما یشرکون، یا وہ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ جیسے کل ہم نے صالح السلام کے بارے میں پڑھا، آج مختصر سا ہم پہلے بھی پڑھے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں، کہ ان کا کیا حال تھا، جب لوط علیہ السلام بھی ان کی طرف، اپنی قوم کے لیے اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے، اور انہوں نے وہی دعوت دی جو ہر نبی کا کام ہے، کہ اللہ کی عبادت کرو اور برائیوں سے بچ جاؤ۔ تو انہوں نے پھر وہ صاحب یہی اپنی امت سے، یعنی قوم سے یہ فرمایا کہ ان کے جو نالائق فعل تھا، اس کے، ان کا جس کا اس سے پہلے دنیا میں کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا، اس حرکت پہ یعنی ان کو ڈرایا، تمام قوم کی یہ حالت تھی کہ وہ مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے شہوت رانی کیا کرتی تھی، اور ساتھ ہی اتنے بے حیا ہو گئے تھے کہ وہ کھلم کھلا اس چیز کا ارتکاب کیا کرتے تھے۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ کیا تم اتنے، انتم تتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم، بلکہ تم لوگ تو جاہل ہو جائے، اس سے مراد یہ کہ اس سے کئی مطلب نکل آتے، ایک تو یہ کہ تم اس فعل کے فوش اور بد ہونے سے ناواقف نہیں، بلکہ جانتے بوجھتے اس کا ارتکاب کرتے ہو،
دوسری یہ کہ تم اس بات سے بھی ناواقف نہیں ہو کہ مرد کی خواہش نفس کے لیے مرد نہیں پیدا کیا گیا بلکہ عورت پیدا کی گئی، اور مرد اور عورت کا فرق بھی ایسا نہیں کہ تمہاری آنکھوں سے ہو جو تمہیں نظر نہ آتا ہو۔ تیسرا یہ کہ تم اعلانیہ یہ بے حیائی کا کام کرتے ہو جبکہ دیکھنے والی آنکھیں تو دیکھ رہی ہوتی ہیں، جیسے سورہ عنکبوت میں آئے گا کہ بتاتون فی نادکم المنکر، تم اپنی مجلسوں میں برا کام کرتے ہو، یعنی کھلم کھلا سب کے سامنے یہ حرکتیں وہ کیا کرتے، ان کو اتنی شرم بھی نہیں آتی تھی۔ تو یہ یعنی کہ وہ اس کو پوشیدہ کرنا بھی کچھ اتنا ضروری نہیں جانتے تھے، تو اس لیے ان کو یہ فرمایا گیا کہ جہالت سے باز آ جاؤ، تم تو ایسے گئے گزرے ہو، اتنے نادان ہوئے ہو کہ شرعی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ تم سے طبعی طہارت بھی جاتی رہی ہے، تو تمہیں تو اس چیز کا ہوش ہی نہیں، اتنے جاہل تم بنے ہوئے ہو، تم سے زیادہ جاہل اور اس سے کون ہوگا اس دنیا میں، تم حرکتیں وہی کرے جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کی۔ مگر یہ ہوتا ہے کہ جب کسی نبی کی بات کوئی دلیل کوئی نہیں ہوتی، اور قوم جب ساری کی ساری بدماشی پہ اتر آتی ہے، تو پھر جو کہتے ہیں کہ نیک انسان کو تو، نیک آدمی کو تو ہر کوئی پسند کرتا ہے، نیک آدمی کو تو پسند کیا جاتا ہے، مگر جو نصیحت کرے ان کو کسی کام سے روکے اس کے ہمیشہ دنیا مخالفت ہی کرتی ہوتی، ہر جگہ یہی ہوتا ہے ہمارے یہاں دیکھ لو، جو کوئی کسی کو یہ کہتے کہ تم یہ غلط کام نہ کرو تو اس کی مخالفت شروع ہو جاتی۔ تو اسی طرح قوم کا سب کا جواب یہی تھا، وما کان جواب قومی، نہیں تھا ان کے قوم کا جواب سوائے اس کے انہوں نے کہا کہ اخرجو آل لوط خریت، اپنی بستی سے ان کو نکال دو، یعنی ان کی اور کوئی بات نہیں، ان کو یہی ہے کہ ان کو پکا ارادہ کر لیا کہ ان کو یہاں سے نکال دیا جائے، یعنی کیونکہ یہ ہمیشہ ہمیشہ تکرار کو ختم کیوں نہیں کرتے تھے، ان کے گھر والوں کو اپنے بستی سے نکال دو، روز روز کے ہمیں تانے سننے پڑتے ہیں، ہمیں روکا جا رہا ہے، اس سے ہمیں نجات مل جائے گی۔ تو ان کا یہی ہے، ہمیشہ سے یہی مسئلہ رہا ہے ہر قوم کا، ہر نبی کے ساتھ انہوں نے یہی کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی جیسے دیکھے اپنی قوم کو چھوڑ کے آ گئے، اور ان کو بھی دیکھیں کہ ہر کی قوم کو یہی کہا جاتا ہے کہ چلے جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ چھوڑ کے اور مدینہ منورہ ہجرت کرنی پڑی۔ تو یہ ایسا ہر نبی کے ساتھ، تقریباً ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھیں کہاں سے اپنا ملک چھوڑ کے اور دوسری جگہ چلے گئے، تو یہاں بھی یہی ہو رہا ہے، پھر یہ ان کو بتایا ہی جا رہا ہے کہ جب ان اپنے کافروں نے پکا پختہ ارادہ انہوں نے کر لیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی پھر یہی کہا کہ اور یہ کہتے کہ انہم اناس یتطہرون، یعنی کیسے پاک باز بنتے، یعنی ان کو یہ پاکی پسند نہیں، یعنی یہ لوگ ان کا ماننا ہے کہ یہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں، یہ اپنا کو بڑا پاک سمجھتے ہیں، ہمیں بہت برا سمجھتے ہیں، تو ان کو یہاں رہنا نہیں چاہیے، ہماری بستی سے نکال دو ان کو۔ ہوتا ہے کیا، فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کافروں نے پختہ ارادہ کر لیا اور جم گئے اور ان کا اجماع ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پھر ایسی بارش بھیجی اور ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، پتھروں کی بارش شروع پر مارے گئے سارے کے سارے، مگر یہ صرف اپنے پاک بندے سیدنا لوطوں کو اور ان کے اہل کو ان سے جو عذاب ان پر آیا تو اسے بچا لیا۔ ہاں آپ کی بیوی جو آپ کی قوم سے تھی اس کے لیے پہلے ہی طے کیا گیا، پہلے لوط علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی بیوی جو ہے ان ہلاک ہونے والوں میں ان کو لکھی جا چکی ہے، وہ یہیں رہے گی، کیونکہ عذاب کے ساتھ تباہ ہوئی، کیونکہ وہ جو تھی ان کے دین اور ان کے طریقوں میں ان کی مدد کیا کرتی تھی، ان کی بدعمالیوں کو پسند کرتی تھی، اس لیے اسی نے سیدنا لوط علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر بھی قوم کو دی تھی، تو یہ وہ یعنی ان کے ساتھ ان کاموں میں ان کو یعنی وہ پسند کرتی تھی یا قوم کے ساتھ دیا کرتی تھی، مگر اس کا یہ خیال قطعی کسی کو نہ آئے کہ معاذ اللہ ان کی کوئی فحش کاری میں بھی وہ شریک تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بزرگی کے خلاف ہے کہ ان کی بیوی کوئی بدکار ہو، اس قوم پھر ہوا یہ کہ اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے پتھر برسائے، وقدرنا من الغابرین وامطرنا علیہم مطرا، پھر ان پہ برسات ایسی بارش ہوئی کہ پھر ایسی بری جو ان لوگوں پر جو ڈرائے گئے، یعنی پھر ان پر کوئی آسمان سے پتھر برسا اور جو پتھر ہے ان پر بھی سب پر نام کے اندر، یعنی کہ یہ پتھر تھا کہ ہر کسی پر اسی کا نام کا پتھر آیا، ایک بھی ان سے بچ کر نہ جا سکا۔ کہتے ہیں نا کہ آج کل ایسے ایسے وہ میزائل بنائے جا رہے ہیں کہ جو جس کو چن چن کے مارے گا،
تو وہ اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں بھی کیا کہ ہر ایک کا پتھر کا نام لکھا کہ فلاں پہ جا کے پتھر نے اسی کو لگنا ہے۔ تو یہ اسی کو پھر ان کو ساری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ بچی تو صرف ان کی گھر والوں کو بچا لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ ظالموں سے اللہ کی سزا دور نہیں ہوتی۔ اسی حجت ربانی پہ قائم ہو چکی تھی، ڈرایا اور دھمکایا جا چکا تھا، تبلیغ کافی ہو چکی تھی، لیکن انہوں نے تو مخالفت میں، جھٹلانے میں اور اپنی بے ایمانی پڑھانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ آپ صلی اللہ لوط اسلام کو خوب تکلیفیں پہنچائی ہیں، انہیں نکال دینے کا ارادہ کیا، بدترین پھر ان کو فنا برباد کر دیا گیا۔ ہاں، ان کی بیوی جو تھی، جو ان کے ساتھ تھی، اس کے لیے پہلے ہی فیصلہ کیا جا چکا تھا اور ان کو بتا دیا گیا تھا کہ اس کو لے کے ساتھ نہیں جانا، اس کو چھوڑ دینا۔ تو میں فسا ماتر المنظر، تو کیسی بری تھی وہ بارش جو ان پر برسی۔ پھر بتایا قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، کہہ دیجئے کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ کہیں کہ ساری تعریفوں کے لائق فقط اللہ تعالیٰ ہی ہے، اسی لیے اپنے بندوں کو بے شمار نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں، اسی کی صفات جو ہے اعلیٰ ہیں، اسی کا نام بلند ہے، پاک ہے۔ اور آپ پھر حکم ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ بندوں پر سلام بھیجیں، یعنی سلام علی عباد الذین اصطفیٰ، جن کو چن لیا گیا ہے، یعنی برگزیدہ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ برگزیدہ بندے کون ہیں؟ جیسے انبیاء ہیں اور رسول ہیں، اور برگزیدہ بندوں میں سے مراد اصحاب رسول بھی ہیں، اور خود انبیاء علیہ السلام تو یقینی بات ہے کہ بطور اولا اس میں داخل ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے، یعنی کہ اپنے اللہ تعالیٰ نبیوں کو، ان کے تابع داروں کو بچا لینا، مخالفین کے غارت کر دینے کی نعمت فرما کر فرمایا کہ یہ نیک بندوں پر سلام، تو ان کے اپنی اللہ یعنی اللہ کی تعریف کرو، نیک بندوں پر سلام سلام بھیجو۔ تو یہ اللہ تبارک و پھر مشرکوں سے بھی کہا، پھر یہ بتایا گیا ہے، جیسے سلام بھیجنے کا یہ ایک طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک مسلمانوں کو ایک اپنی کہہ لیں کہ خطبے سے پہلے یہ ہدایت کر دی گئی ہے کہ جب خطبہ شروع اللہ کریں تو سب سے یعنی تقریر جب بھی کریں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اسے سکھا دیا گیا ہے کہ جو بھی تقریر کرے وہ پہلے اللہ کی حمد بیان کرے، پھر نیک بندوں پر سلام سے شروع کرتے ہیں۔ مگر آج کل ہمارے یہاں میرا خیال ہے برا سمجھا جاتا ہے کہ کوئی اس طرح بھی تو تقریر شروع کرے۔ پھر یہ بتایا یہ گیا ہے کہ پھر ان سے پوچھو، پھر ان سے پوچھا جائے اللہ خیر عما یشرکون، کہ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جو نہیں یہ لوگ ان کا اس کو شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ یعنی یہ ایک سوال ہے، الگ ہے، اللہ یا کیا اللہ خیر بہتر ہے یا اما یشرکون، یا وہ جو ان کو یہ شریک بنا رہے ہیں؟ یہ سوال ویسے تو بڑا عجیب معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بہتر ہے اور معبود آنے باطل۔ حقیقت کے اعتبار سے تو معبود نے باطل میں سے سرے سے کسی خیر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس سے کوئی اللہ کا مقابلہ کیا جائے۔ مگر مشرکین تو وہ بھی اس غلط فہمی میں مبتلا نہ تھے کہ اللہ اور ان کے معبود کا کوئی مقابلہ ہے، لیکن یہ سوال اس لیے ان کے سامنے رکھا گیا ہے کہ اب وہ اپنی غلطی پر ذرا توجہ دیں، ان کو متنبہ کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی شخص دنیا میں کوئی کام بھی اس وقت تک نہیں کرتا جب تک اپنے نزدیک اس میں کسی بھلائی یا فائدے کا اس کو خیال نہ رہتا ہو۔ اب اگر یہ مشرک لوگ اللہ کی عبادت کے بجائے ان معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، یا ان کو پوجتے ہیں، نظر و نیاز ان کے آگے چڑھاتے ہیں، ان سے اپنے حاجتیں طلب کرتے ہیں، تو اس کے بغیر تو بالکل بے معنی تھا کہ ان معبودوں میں کوئی خیر ہو۔ یقینی بات ہے کہ وہ تو کچھ نہ کچھ تو سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے، اس میں کوئی خیر سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں سامنے صاف الفاظ میں سوال رکھ دیا کہ بتاؤ اللہ بہتر تمہارے معبود، کیونکہ دو ٹوک اس سوال کا ویسے سوال کا جواب دینے کی ہمت تو کسی میں ہے نہیں، قطع کوئی دے ہی نہیں سکتا، کٹے سے کٹ کوئی بڑے سے بڑا مشرک ہو، مگر وہ بھی یہ ضرورت نہیں کر سکتا کہ وہ یہ کہہ دے کہ ہمارے معبود بہتر ہیں۔ ہاں، مان لینے کے بعد کہ اللہ بہتر ہے، ان کے پورے دین کی بنیاد بھی ختم ہو جاتی ہے کہ سراسر نامعقول بات قرار پاتی ہے کہ بہتر کو چھوڑ کر یہ بدتر کی کو اختیار کیے جائیں۔ مگر یہ ان کا یہ ہے کہ ان کے ہر کوئی جس کی بھی پوجا کرتا ہے یا جس سے مانگتا ہے اس کے ذہن میں یہی ہے کہ یہ بھی کچھ کر سکتا ہے، یہ بھی کس کے اختیارات اس کے کچھ نہ کچھ تو ہیں، تو یہ ہمارے اور نے تو کم از کم سفارش ہی کر سکتا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا، ہم آگے ہم پڑھیں گے کہ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو صاف صاف بیان کر دیا کہ کسی کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں، اور ہم پیچھے پڑھ بھی آئے ہیں، آگے پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ کے سوا تو کسی کو کچھ اختیار دیا ہی نہیں۔
تو یہاں جن کو تم پوچھتے ہو ان میں کیا بھلائی ہے، تو یہاں ان کو سب سے پہلے تو یہی صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں تم جن کو سمجھتے ہو، جن کو پکارتے ہو، وہ بہترین اللہ ہے، اور اگر اللہ بہتر ہے تو تم مانو گے، کیونکہ اللہ کو یہ بھی مانا کرتے تھے اللہ کی یہ صفات تو خالق اور رازق تو وہ مشرکین مکہ بھی مانا کرتے تھے، صرف ان کا مسئلہ آتا تھا تو وہ الوہیت میں آتا تھا، کہ عبادت میں، کہ خدا کی پوجا دوسروں کی بھی کیا کرتے تھے۔ تو اسی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کر دیا ہے کہ اللہ خیر عما یشرکون۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیات کی تلاوت فرماتے تو فوراً اس کے جواب میں یہ فرمایا کرتے تھے، بل اللہ خیر و ابقا، نہیں بلکہ اللہ بہتر وہی باقی رہنے والا ہے، واجل و مکرم، اور وہ بزرگ برتر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیشہ سب سے بہتر بھی اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آگے جب پڑھیں گے اگلے انشاءاللہ کل، تو اس میں اللہ کی صفات بتائی گئی کہ اللہ کی یہ صفات ہیں۔ اب اگر جو کوئی شخص ان صفات کو کسی اور میں بھی سمجھے تو سمجھے کہ وہ اس کو الہ بنا رہا ہے، کیونکہ ہر سوال ہر آیت کے بعد پوچھا جائے گا کہ کون یا الہ ہو، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ تو پھر ہم پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی صفات صاف صاف ہمیں قرآن ہمیں کیا کچھ سمجھا دیتا ہے، پھر اگر شرک کریں تو ہماری بدقسمتی ہے، ان کی بدقسمتی جو شرک کر رہا ہے اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ تو کل انشاءاللہ باقی پڑھیں گے آج کا اتنا ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت، اللہ ہی کو ماننے کا، سب کچھ اسی کے سے مانگنے کا ہمیں اللہ تبارک توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔